یا ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے مفتی ابو محمد صاحب. لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. یہی بات ہوتی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک چیز سمجھائی گئی کہ بھائی کسی غیر مذہب کے ساتھ یہ نہیں کرنا. لوگ میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں, میں اس کی پرسنالٹی نہیں بتاؤں گا, لیکن ایک پاکستان کا بڑا نام جس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا, اس کو جس طرح کی آوازیں کستے تھے لوگ, جس طرح کی باتیں اس کے ساتھ کرتے تھے, وہ ہم نے جب سنا ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو یہ ہمارے یہاں یہ بڑا عام ہے, یہ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی بات کر دینا, کسی کے اوپر کوئی بھی چیز کہہ دینا. بینگ اے مسلم آئی تھنک یہ نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جو تنقید برائے اصلاح نہیں, تنقید برائے تنقید ہے. ایک بات. دوسری بات, چونکہ ہم نے جو کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, وہ کسی بند کمرے میں چھپ کے نہیں کیا, وہ گلی کونے میں چھپ کر کوئی کانفرنس سیمینار نہیں کیا, وہ پوری دنیا کے سامنے انٹرنیشنل چینل پر ہے. تو کوئی پوری دنیا میں کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو وہ اسے پہلے دیکھے گا پھر وہ سوال کرے گا. تیسری گزارش یہ ہے کہ اس پہ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے آواز بلند کی, اور اس پر آپ کے چینل کا, شیخ شعیب صاحب کا, بول کی پوری مینجمنٹ کا, بھائی شاہ زیب صاحب کا, سلمان قریشی کا, اور جتنی پوری ٹیم ہے. دیکھیے اس میں چند لوگ ایسے ہیں جو تنخواہ دار ہیں, جن کو سیلری آتی ہے, جن کو فنڈنگ ہوتی ہے. ان لوگوں کو تکلیف ہونا بنتا بھی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی تنخواہ حلال کرنی ہے. ممکن ہے کہ انہیں یہ فکر ہو کہ ہم نے جو ہمارے خلاف آواز لگ چکی ہے. باقی اس آواز پر جو یہاں سے اس چینل سے جو آواز گئی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ میں اس بات کا شاہد ہوں. میں وضو میں بیٹھا ہوں, کراچی سے لے کر پشاور تک تمام مساجد میں ناموس رسالت پر بات ہوئی ہے, اور یہ متفقہ اس آواز کے لگنے کا نتیجہ تھا. اور یہاں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے, شاید یہ سمجھا جا رہا ہے, کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے یہاں بیٹھ کر یہ آواز اٹھائی. بھئی ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں نے جو آواز لگائی وہ الگ ہے. یہ جو آواز ہے یہ اداروں کی آواز ہے. ادارے اس پہ کام پہلے سے کر رہے تھے. انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ قوم کے بچوں کا ایمان بچانا ہے. ہم نے اس پر بات کی کہ قوم کے بچوں کا ایمان کیسے بچایا جائے, کہ 4-4.5 لاکھ لوگ, 4.25 لاکھ لوگ جب اس نجاست اور غلاظت میں پڑ چکے ہیں کہ جو نہ دیکھی جا سکتی ہے, نہ سنی جا سکتی ہے, جسے نہ محسوس کیا جا سکتا ہے. یوٹیوب پہ پہلے پورا پروگرام دیکھا کریں, پھر اس کے بعد جو بات کرنی ہوتی ہے وہ کیا کریں. آج مفتی ابو محمد صاحب کو میں نے روک دیا, آدھی سے بھی کم بات ہو پائی. واپس آتے ہیں مفتی صاحب, معذرت آپ کھانا کھا رہے ہیں تو میں روک رہا ہوں, لیکن کیا کریں, نہ آپ سے بات ہوئی ہے نہ پروفیسر صاحب سے بات ہوئی, تو آج کی بات ختم کرتے ہیں پھر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو ہمارے اس میڈیا کے بہت بڑے چینل, بول چینل کی پوری مینجمنٹ, شیخ شعیب صاحب, بھائی شاہ زیب صاحب, اور آپ جناب بھائی فیصل قریشی صاحب, بھائی سلمان قریشی صاحب, جتنی ہماری اس ٹیم کے جتنے ممبران ہیں, حصہ ہیں, سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس حساس مسئلے پر آواز بلند کی. دوسری بات یہ کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جو تنقید برائے تنقید کا معاشرہ ہے, تنقید برائے اصلاح کا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آواز ہم نے یہاں سے بلند کی, لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو رہی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ شاید ہم لوگوں نے اس چینل پر بیٹھ کر یہ آواز اٹھائی ہے اور ہم ملک پاکستان میں کوئی نیا شوشہ چھوڑنے جا رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے اس کیس پر عدالتی کارروائی چل رہی ہے, ججز اور وکلاء اس پر کام کر رہے ہیں. سرکاری اداروں کی طرف سے وکلاء کی ٹیم کے ساتھ مشاورت میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ مزید اس غلاظت سے, جس غلاظت کو, نجاست کو نہ تو دیکھا جا سکتا ہے, نہ سنا جا سکتا ہے, نہ محسوس کیا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں ایک مرتبہ جو بندہ اسے دیکھ لیتا ہے کہ جو کھلواڑ کیا گیا, جس انداز کی توہین کی گئی ہے, کو علماء اکرام کے اس پینل کو یہ بات کہی گئی کہ آپ اس چینل کے ذریعے, بلکہ تمام میڈیا چینل کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر یوم جو جمعہ گزرا ہے وہ یوم ناموس رسالت کے نام پر اسی لیے منایا گیا کہ مزید پورے پاکستان کے اندر جتنے والدین ہیں, جتنے ذمہ دار ہیں, وہ اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو نیٹ پر آنے والی اس نجاست سے روک سکیں. اسی سلسلے میں نے ایک ایپ کا ذکر کیا تھا, آج دوبارہ کیے دیتا ہوں, اور وہ ایپ بہت سارے والدین نے ڈاؤن لوڈ بھی کی ہے. اس ایپ کا نام ہے فیملی لنک فار چلڈرن, فیملی لنک فار پیرنٹس. یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں. آپ
आपके बच्चे, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी औलाद किस वक्त क्या देख रहे हैं नेट पर, वो आपके सामने होगा, आप उसे कंट्रोल कर सकेंगे। रही बात तनकीद की, तो मैं आखिरी जुमला यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़ों ने जिन्होंने नामूस रिसालत, नामूस सहाबा इकराम, नामूस अहले बैत पर काम किया, वो भी तनकीद से बालातर नहीं रहे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी थे, पीर सैयद जमात अली शाह साहब थे, पीर मेहर अली शाह साहब थे, हमारे जितने अकाबिरीन गुजरे हैं उन पर तनकीद हो गई। अगर वो हमारे बड़े थे, वो तनकीद से नहीं बच सके और ख़त्म नबूवत के मुनकिर और साथ देने वाले, फंडिंग लेने वाले, तो वो हम उनकी रूहानी औलाद को यानी हमें कहाँ माफ़ करेंगे। क्या मैं आखिरी एक सवाल उन लोगों से जो हमें तनकीद का निशाना बना रहे या भाई फैसल कुरैशी साहब को बना रहे, मैं उनसे पूछ सकता हूँ एक सवाल कि पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक 89 केस ऐसे आए हैं कि तौहीन मजहब के नाम पर कत्ल किए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा कत्ल था जिस पर मौलवियों ने उभारा और वो कत्ल किया गया। सियालकोट श्रीलंकन शहरी प्रियांता के कत्ल तक, हाफिज उमर फारूक जो पंजाब में कत्ल हुआ उसके कत्ल तक, कितने कत्ल ऐसे हैं। मर्दान के अंदर होने वाला मशाल का कत्ल, कितने कत्ल ऐसे हैं जो मौलवियों ने उभारे और उस पर कत्ल किए गए। आपके पास कोई जवाब है? यकीनन जवाब नहीं है। तो आप तनकीद कर सकते हैं, आप अपनी तनहा हलाल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए तन्हाई में बैठकर सोचिएगा कि कहीं ईमान भी किसी कोने खुरदरे में बचा है या नहीं बचा। रही बात हमारी, हालात जैसे मर्जी हों, हम चैनल पर हों, हम मस्जिद में हों, हम गली में हों, हम कोने में हों, हम नुक्कड़ पर हों, हम बिस्तरे मर्ग पर हों, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक क़याम पाकिस्तान, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी जान पहले भी इसी काम के लिए थी, अब भी इसी काम के लिए है, और खाते लग गई तो तब भी इसी काम में रहेगी। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने है सर। शोर गूंजेगा हर गली, नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।